اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الاطیبین الانجبین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، ہم سب مسلسل جس پروگرام کو دیکھ اور سن رہے ہیں، اس پروگرام میں ان گفٹس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جنہیں لے کر انسان اس دنیا سے دوسری دنیا کے سفر پر جائے گا، اور اس گفٹ کو ہمیں اسی دنیا میں ریڈی کرنا ہے تاکہ جس موقع پر میدان محشر میں پہنچیں یہ سارے ہدایہ، یہ سارے گفٹس ہم دیتے ہوئے اپنی منزلوں کو آسان کرتے جائیں۔ روایت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے پاس ملک الموت کے لیے، قبر کے لیے، اور اسی طرح سے تمہارے پاس صراط کے لیے، میزان کے لیے، اور پھر یہ فرمایا تھا کہ تمہارے پاس جہنم کے دربان کے لیے گفٹ ہونا چاہیے، اور وہاں پر فرمایا تھا کہ اما ہدیۃ المالک فاربعۃ اشیاء، یہ چار چیزیں کہ جنہیں انسان کو لے کر جانا ہے تاکہ جہنم کے دربان کے لیے ہمارے پاس گفٹ ریڈی ہو جائیں۔ یہ چار چیزیں میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ البکا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف کی بنا پر انسان کا گریہ کرنا، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ فرمایا تھا وصدقۃ السر، انسان کا خاموشی کے ساتھ صدقہ دینا۔ تیسرے مرحلے میں فرمایا تھا کہ وہ ترک المعاصی، انسان کا گناہوں کو ترک کر دینا۔ یہ وہ گفٹ ہے کہ جسے دے کر انسان جہنم کے دربان سے اپنے کو بچا کر جنت کی طرف جا سکتا ہے۔ فرمایا سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہ عجبت لاقوام یحتمون الطعام مخافۃ الاذی کیف لا یحتمون الذنوب مخافۃ النار۔ مولا فرماتے کہ مجھے تعجب ہے لوگوں کے اوپر کہ جو کھانے کو بھی گرم ہونے کی صورت میں اس لیے نہیں فوراً کھاتے کہ کہیں یہ کھانا نقصان نہ پہنچا دے، کتنی اہمیت کے ساتھ، کتنا اہتمام کرتے ہیں، کتنی توجہ دیتے ہیں کھانے کی طرف۔ زیادہ پرانا کھانا رکھا ہو تو اسے نہ کھایا جائے، زیادہ دیر سے رکھا ہو تو اسے نہ کھایا جائے، ذرا بھی اسمیل آنے لگ جائے تو اسے نہ کھایا جائے، فنا اور فنا چیز کو اگر مکس کر دیا گیا ہو تو اسے نہ استعمال، نہ جانے کتنی قید اور بند کے ساتھ انسان کھانا کھاتا ہے۔ کیوں؟ مخافۃ الاذی، کہ کہیں یہ کھانا نقصان نہ پہنچائے۔ مولا فرماتے کیف لا یحتمون الذنوب مخافۃ النار، لیکن انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کیوں نہیں، جہنم کی آگ کے خوف سے کیوں ایسا ہے کہ اتنا اہتمام گناہوں کے لیے نہیں کرتے کہ اس سے پرہیز کریں؟ کیوں گناہوں سے بچنے کے لیے پرہیز نہیں کرتے جبکہ پتہ ہے کھانا ایک دن دو دن کے لیے نقصان پہنچائے گا، گناہ جہنم میں ہمیشہ نقصان پہنچائے گا؟ لہٰذا کیوں ایسا ہے کہ کھانے کے لیے اہتمام ہے لیکن گناہ کی اہمیت ان کی نگاہ میں اتنی زیادہ نہیں ہے؟ فرمایا اجتناب السیئات اولا من اکتساب حسنات، کہ انسان کا برائیوں کو چھوڑ دینا یہ کہیں بہتر ہے کہ انسان اچھائیوں کو انجام دے۔ انسان سوچتا ہے برائیاں چھپ جائیں گی اچھائیوں کی بنا پر، جبکہ مولا فرما رہے ہیں کہ تمہاری برائیوں کی بنا پر تمہاری اچھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا بہتر ہے کہ برائیوں کو پہلے ترک کرو پھر اچھائیوں کو انجام دینے کی طرف آؤ۔ اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات، انسان کا نیکیوں کو اختیار کرنا
اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان برائیوں کو ترک کرنے لگ جائے۔ فرمایا سرکار امیر المؤمنین نے ہی یہ جملہ فرمایا صلوات اللہ وسلامہ علیہ، فرماتے کہ الذنوب الداء، یہ جو تمہارے گناہ ہیں یہ تمہارے لیے بیماری ہیں، والدواء الاستغفار، اور جب یہ بیماری ہے تو اس کے لیے کوئی دوا بھی ضروری ہے۔ فرمایا استغفار تمہاری طرف سے دوا ہے، والشفاء اللہ یعود۔ اور پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی بیماری کے لیے دوا کو استعمال کرتا ہے تو پھر وہ بیماری واپس نہیں آتی، پتہ چل جاتا ہے دوبارہ بیمار نہیں ہوا، کیسے پتہ چلے کہ یہ جو گناہوں کی بیماری ہے اس سے بھی دور ہو گیا؟ فرمایا اللہ یعود۔ اگر یہ پتہ کرنا ہے کہ مجھے واقعی طور پر استغفار کے بعد شفا ملی یا نہیں ملی، تو یہ دیکھو کہ کہیں دوبارہ تم گناہ کی طرف نہیں جا رہے ہو، یہ دیکھو کہ کہیں دوبارہ تو تم برائیوں کی طرف نہیں جا رہے ہو، یہ دیکھو کہ کہیں دوبارہ تو تمہارے اندر وہ خرابیاں نہیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر وہ خرابیاں دوبارہ تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ ابھی استغفار مکمل نہیں ہے، سمجھ لینا کہ ابھی توبہ کو قبول نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن اگر تمہاری توبہ کو قبول کر لیا گیا ہو تو پھر تمہارا دل اس برائی کی طرف دوبارہ راغب نہیں ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا اس عابد کے بارے میں کہ جو ایک گناہگار کے ساتھ سفر کر رہا تھا، گناہگار توبہ کر رہا تھا، استغفار کر رہا تھا، طلب مغفرت کر رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، عابد اپنی عبادتوں کی بنا پر اس کے ساتھ آیا تھا۔ زیادہ گرمی کی بنا پر جب عابد نے یہ بات کہی اس گناہگار سے کہ تم دعا کرو کہ اللہ آسمان پر کوئی ایسی صورت پیدا کر دے کہ میرے لیے یا ہم دونوں کے لیے آفتاب اور سورج کی گرمی زیادہ نقصان نہ پہنچائے، گناہگار نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ ایسا نہیں ہے، ہاں تم عبادت گزار ہو، تم دعا کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہو۔ اس گناہگار نے اس عابد کی دعا پر آمین کہا، آسمان میں بادل آ گیا۔ یہ واقعہ امام فرما رہی ہیں۔ آسمان پر آنے والا بادل، ظاہر ہے کہ عابد یہ سوچ رہا ہے کہ میری عبادتوں کی بنا پر یہ اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے۔ یہ دونوں ساتھ میں چل رہے تھے کہ اچانک ایک موڑ کے اوپر اب دونوں کے راستے جدا ہو گئے، ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے۔ اچانک عابد نے یہ دیکھا کہ آسمان پر آنے والا بادل ہے جو اس گناہگار کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ بڑا تعجب ہوا، تب پتہ چلا کہ اللہ کو گناہگار کی توبہ کتنی پسند ہے، عابد کی دعا کو بھی قبول کر رہا ہے تو گناہگار کی توبہ کی بنا پر۔ لہٰذا ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے گناہوں سے دور رہیں، اور اگر ہو جائے تو پھر اللہ سے توبہ کریں۔ یہ تھا تیسرا وہ ہدیہ کہ جسے لے کر انسان جہنم کے دربان کے پاس سے گزرتے وقت اسے استعمال کرے، اور پھر چوتھا ہدیہ کہ جسے انسان دربان کے لیے استعمال کرے گا وہ ہے بر الوالدین، انسان کا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا، اپنے والدین کے ساتھ نیک بن جانا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو جہنم کے دربان کے لیے بہترین ہدیہ ہے۔ دنیا کی کامیابی ہے تو والدین کی خدمت میں، برزخ کی کامیابی ہے تو والدین کی خدمت میں، محشر کی کامیابی ہے تو والدین کی خدمت میں، جنت کے درجات ہیں تو والدین کی خدمت میں۔ معمولی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اگر اطاعت اور بندگی کرنی ہے تو اللہ کی بندگی ہوگی، اور پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا اور نیک بن کر رہنا ہوگا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اب یہ دونوں عمر کے اس پڑاؤ پہ پہنچ چکے ہیں کہ بوڑھے ہو گئے، اولڈ ایج ہو چکی ہیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف،
देखो हरगिज़ माँ बाप के सामने उफ न करना, वला तनहरहुमा, ये 6 हुक्म हैं कुरान के कि जिन पर एक एक करके हमें अमल करना है। पहला हुक्म ये है कि तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक इख्तियार करो। दूसरा हुक्म ये है कि तुम अपने वालिदैन से कभी भी किसी भी मरहले में उफ न कहना। तीसरा मरहला ये है वला तनहरहुमा, हरगिज़ अपने वालिदैन को झिड़कना नहीं, उन्हें डांटना नहीं, उन्हें तुम कभी ऐसे अंदाज में कि जिसमें वालिदैन नाराज़ हो जाएं उस अंदाज में ख़िताब न करना। और फिर चौथा हुक्म कुल लहुमा कौलन करीमा, तुम अपने वालिदैन से एक अच्छी गुफ्तगू, अच्छे माहौल में गुफ्तगू करना, अच्छे अच्छे जुमले अपने वालिदैन से कहना, अच्छी तरह से अपने वालिदैन से बात करना। पांचवा हुक्म वख्फिद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा, जब भी उनके सामने जाना अपने शानों को झुका कर रहमत के सलूक को इख्तियार करते हुए तुम अपने वालिदैन के पास जाना। कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने वालिदैन के सामने अकड़ के जाओ, अपने वालिदैन के सामने गुरूर के साथ जाओ, अपने वालिदैन के सामने तकब्बुर के साथ जाओ, अपने वालिदैन के सामने तुम प्राउड के साथ जाओ, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। और छठा हुक्म वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर ये दुआ करना कि परवरदिगार मेरे वालिदैन ये दोनों के जिन्होंने बचपन में मेरे साथ नेकी का सलूक किया, रहमत का सलूक किया, ठीक उसी तरह से आज इनके साथ भी रहमत का सलूक इख्तियार फरमा। ये इंसान को तालीम दिया जा रहा है कि अपने वालिदैन के साथ इस तरह से तुम रहो, अपने वालिदैन के साथ तुम्हारा ये अंदाज होना चाहिए। ये 6 कुरानी हुक्म हैं जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में अगर इख्तियार कर ले जाएं, यकीन जानिए जहन्नम से हम दूर हो जाएंगे और जहन्नम के दरबान के लिए बेहतरीन गिफ्ट तैयार हो जाएगा। इसीलिए जिस मौके के ऊपर हुजूर ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से ये बात पूछी गई कि रिसालत माप से कि आप बताइए कि वालिदैन का क्या हक़ है अपनी औलाद पर। फरमाया हुमा जन्नतुका व नारुका, ये वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं जहन्नम भी हैं। यानी ये वालिदैन हैं कि जिनके ज़रिए से चाहो तो तुम अपनी जन्नत को आबाद कर लो, और अगर चाहो तो इन्हीं वालिदैन की नाफरमानी करके तुम जहन्नम चले जाओ। अब ये तुम्हारे इख्तियार में है। अब अगर तुम जहन्नम जाओ तो तुम खुद जिम्मेदार हो, और अगर अपनी नेकियों की बिना पे जन्नत चले जाओ तो ये खुद तुमने अंजाम दिया है। इसके माना है वालिदैन इंसान के लिए बेहतरीन ज़रिया है जन्नत और जहन्नम का। जन्नत जाने के लिए भी दरवाज़ा खुला है, खिदमत वालिदैन के ज़रिए से इंसान जन्नत चला जाए, और जहन्नम भी इंसान के लिए आमादा है। अपने वालिदैन की मासियत के ज़रिए से इंसान चाहे तो जहन्नम में चला जाए। फरमाया बर्रु आबाअकुम यबुर्रकुम अब्नाअकुम, देखो याद रखना अपने वालिदैन के साथ नेकियां करना ताकि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ नेकी करे। अपनी औलाद की नेकियों की अगर उम्मीद है तो अपने वालिदैन के साथ तुम्हारा सलूक अच्छा होना चाहिए। इसके माना है ये पूरा सिस्टम है। अगर इंसान अपनी औलाद से नेकियों की उम्मीद रखता है तो अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक को इख्तियार करना चाहिए। इसीलिए आप सबके जहनों में है मरहूम शेख मशकूर अलैहि रहमत व रहमा व रिदवान का वो मशहूर वाक़या कि जिस मौके के ऊपर नजफ़ अशरफ में उन्होंने ख्वाब में देखा कि सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि के हरम मुताहर में हैं, और आका की ज़रिए अक़दस खुली और मौला बाहर तशरीफ़ लाए और सीधे दरवाज़े पर खड़े हुए एक जवान की तरफ देखा
اور اس کے سلام کا مسکرا کر جواب دیا۔ شیخ مشکور سمجھ گئے کہ شب جمعہ یہ واقعہ سرکار امام حسین کے حرم مطہر میں رونما ہونے والا ہے۔ آئے نجف اشرف سے کربلائے معلی آئے اور ٹھیک شب جمعہ آنے کے بعد اسی جگہ پر کھڑے ہوئے جہاں خواب میں کھڑے ہوئے تھے۔ دیکھا اچانک زری کا دروازہ کھلا، مولا آئے اور آنے کے بعد سیدھے دروازے کی طرف رخ کیا۔ ایک جوان ہے کہ جس جوان کو دیکھا کہ وہاں پہ آیا ہے اور کھڑے ہو کر امام کو سلام کر رہا ہے۔ تفصیلی واقعہ مجھے نہیں عرض کرنا، مختصر وقت ہے۔ شیخ مشکور نے اس جوان سے جا کر دریافت کیا، بڑی مشکل سے اس نے قبولا، کہتا ہے کہ خود امام حسین مجھے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ والدین کی خدمت ہے۔ کہتا ہے کہ میرا یہ دستور تھا، میں یہی کربلا کے پاس کے گاؤں کا رہنے والا، میرا یہ دستور تھا کہ ایک شب جمعہ اپنے والد کو لے کے آتا تھا اپنی پیٹھ پر بٹھا کے، دوسرے شب جمعہ اپنی والدہ کو لاتا تھا پیٹھ پر بٹھا کر امام حسین کی زیارت کے لیے۔ ایک شب جمعہ والدہ کی زیارت ہو چکی تھی، اگلے شب جمعہ اب جب میں امام حسین کی زیارت کے لیے والد کے پاس آیا، والدہ نے بھی اصرار کیا کہ مجھے بھی زیارت پر جانا ہے۔ ماں اور باپ دونوں کا اصرار کہ ہمیں زیارت پہ جانا ہے۔ بیٹے نے جب دیکھا کہ دونوں کو راضی نہیں کر سکتے اور دونوں ہی جانے پر راضی ہیں، تو پھر اب ایک راستہ تھا کہ اس نے اپنے دونوں شانوں پر ماں اور باپ دونوں کو بٹھایا اور لے کر امام حسین کی زیارت کے لیے آیا۔ ضعیفی میں انسان کی عمر کے ساتھ ساتھ انسان کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ بڑا سخت تھا اس جوان کے لیے ان ماں اور باپ دونوں کو اپنے شانے پر بٹھا کے زیارت کے لیے لے کر آنا۔ جس موقع کے اوپر امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں پہنچا، والدین کو زیارت کے لیے اندر بھیج دیا، وہیں اسی انداز میں کہ پیر سے خون بہہ رہا تھا، وہیں کھڑے ہو کے اس نے زیارت کے جملے کہے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اور وہیں سے کہتا ہے کہ مولا آپ کے پاس اب آئندہ اور آگے آنے کی میرے اندر طاقت نہیں بچی ہے، ماں باپ کو اٹھا کر لایا ہوں۔ کہتا ہے اسی وقت زری کے پٹ کھلے، مولا باہر تشریف لائے، میرے سلام کا جواب دیا اور یہ جملہ فرمایا کہ جب بھی اب تم آئندہ سلام کرنے آؤ گے، تمہارے سلام کا میں جواب دینے آؤں گا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ تم نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے اور ان دونوں کو میری زیارت کے لیے لے کر آئے۔ اس کے معنی ہے کہ اگر انسان امام حسین کی دعائیں چاہتا ہے، امام حسین کی طرف سے سلامتی کی دعا چاہتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرے۔ یہ وہ چیز ہے جو جہنم کے لیے دربان سے بچنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، لہٰذا اس چوتھے عمل کو بھی اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے۔ پھر سے میں خلاصتاً عرض کر دوں کہ وہ 4 چیزیں جو دربان کے لیے ہمیں ہدیے کے طور پر لے کر جانا ہے، ان میں سے پہلا اللہ کے خوف سے گریہ کرنا، دوسرا خاموشی کے ساتھ صدقہ دینا، تیسرا انسان کا گناہوں کو ترک کرنا، چوتھا اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک اختیار کرنا۔ آئیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں، خدارا ہم سب کو ہمارے آقا اور مولا کے ظہور کی بشارت عنایت فرما، ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان ہدیوں کو تیار رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔